تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایپٹیک پاکستان کے CEO جناب اقبال یوسف شیخ صاحب. السلام علیکم. اقبال صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا ادارہ ایپٹیکس پاکستان جو ہے وہ ایک سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کس طرح کی سکلز کو آپ پالش کر رہے ہیں؟ کس طرح کی سکلز جو ہیں وہ بچوں میں پیدا کر رہے ہیں کہ جو بڑے ہو کے اپنے معاشرے کے کارآمد شہری بن سکتے ہیں؟ دیکھیے پرٹیکولرلی اگر ہمارے ادارے کی آپ بات کریں ایپٹیک کی، تو ایپٹیک کا فوکس پچھلے 23 سال سے جو ہے نا وہ آئی ٹی اسکلز کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اینڈ آئی ٹی اسکلز میں بھی ہم جو مین فوکس ہمارا ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. یہ اس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جب یہاں پہ آئی ٹی یا کمپیوٹر کا مقصد نا صرف انٹرنیٹ چلانا اور ایم ایس آفس سیکھنا ہوتا تھا. تو لوگ لیٹ 90s ارلی 90s ہم نے اسٹارٹ کیا 2000 سے. تو اس وقت تو ہمارا فوکس اس وقت بھی یہی تھا کہ ہمیں اپنے یوتھ کو آئی ٹی کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اسکلز دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں فیوچر اس وقت کا فیوچر بھی آئی ٹی اسکلز پہ مبنی تھا. آپ کی اکانومی جو تھی اس کا بیک بون آئی ٹی ہی تھا. آج وہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی کورونا نے وہ بتا دیا کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا آن لائن ہوم بیس کام کر سکتے ہیں. ہر چیز انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ چلی گئی نا. آپ آج کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں، کوئی ایسا شعبہ بتا دیں جو بغیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کام کر ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ مطلب یہی چیز آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کا میڈیا ہو، آپ کا میڈیکل سائنس ہو، آپ کی ہیلتھ سائنسز ہو، آپ کی کچھ بھی ہو، آپ کی ایجوکیشن ہو، کچھ بھی ہو. تو بیسیکلی ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو وہ اسکلز پرووائڈ کریں جن کے تھرو وہ گھر بیٹھے یا گھر سے نکل کے. اچھا اقبال صاحب، کیا آپ لوگوں کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ کیا اس کی جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہو جس کے بعد وہ ایپٹیک میں آ کے ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک بچی کا نام میں بھول گیا ہوں. یہ اس دن ہمارا جو ایپٹیک ویژن ہوا تھا اس میں اس بچی کو انوائٹ بھی کیا تھا. چھوٹی سی بچی ہے، ایک 10 سال کی. اوکے. وہ کراچی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کر کے اس نے کوئی اپنا وہ کیا، اور شی ہیز ڈن لاٹ آف لینگویجز. بیسیکلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر لینگویجز، ڈفرینٹ لینگویجز صحیح ہوتی ہیں جن کے تھرو نا آپ اپنی پروگرامنگ کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اس بچی کو تمام اس وقت کی کرنٹ ٹیکنالوجیز کی لینگویجز آتی ہیں. 10 سال کی بچی 10 سال کی بچی کو. اور وہ جو یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں ان کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں. اللہ، بالکل بالکل. 10 سال کی بچی یونیورسٹی کے بچوں کو ٹیوشن دے رہی ہے. ٹیوشن یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. بالکل. اب آپ نے سوال کیا نا کہ ایج اینڈ کوالیفیکیشن، تو میں اسی لیے آپ کو یہ مثال دی کہ آئی ٹی ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو نہ تو ایج کی کوئی ریسٹرکشن ہے، نہ آپ کو کوالیفیکیشن کی ریسٹرکشن ہے. بٹ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے کہ میڈم ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ جی ہمارے میٹرک پاس جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو میٹرک پاس بچہ آتا ہے اور وہ ہمارے پاس آ کر کے ہائر ڈپلوما ان سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھتا ہے، تو اس کی انٹر ایکولنس میڈم ان کو مل جاتی ہے جو IBCC نے اپروو کی ہوتی ہے. بالکل. انٹرمیڈیٹ کی ایکولنس مل جاتی ہے. تو ہمارے پاس میٹرک پاس بچہ بھی آتا ہے، ہمارے پاس انٹر پاس بچہ آتا ہے ایڈوانس ڈپلوما کے لیے، جن کو پھر انٹرنیشنلی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ان کے کریڈٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ان کو مزید 1 سال. اس سے نیچے کے جو بچے ہیں جیسے کلاس 6 کے، 7ویں کے، 8ویں کے، 9ویں کے، ان کے لیے ہمارے پاس جو بیسک اسکلز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی، ان کے کورسز ہوتے ہیں، ہم وہ کرواتے ہیں. تو کوئی بھی اچھا صرف یہی نہیں ہے، ماؤں کے لیے پروگرامز ہیں. اوکے. ہمارے جو وہ کسی بھی ایج سے اس کا کسی بھی ایج، ہماری وہ نسل جن کی ٹرین مس ہو گئی ہے. صحیح ہے. دوسری ٹرین کا تو ٹکٹ لے لینا. کمپیوٹر کو چھوا تک نہیں تھا، لیکن ان کے لیے بھی پروگرامز ہیں. تو سب کے لیے پروگرامز ہیں ایپٹیک کے اندر. ہم اس میں جو ہے نا الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے پاس جو ٹوٹل رجسٹریشنز ایپٹیک کے اندر ہیں صرف ایک شعبے کے اندر، وہ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے نا
اسی شعبے کے اندر ان سے ایپٹیک میں زیادہ ہے. اچھا تو کتنے ایپٹیک کی اس وقت برانچز کتنی ہے پاکستان کے اندر؟ نیٹ ورک پورے پاکستان میں تقریباً 34-35 میں. 35 سٹیز میں یا 35 برانچز ہیں جس میں میجر فوکس جو ہے وہ ہمارا کراچی ہے, جس میں ہماری 22 برانچز ہیں. 2 حیدرآباد میں ہیں, جامشورو میں, سکھر میں, لاڑکانہ میں, دین لاہور ہے, پھر گجرانوالا ہے, سیالکوٹ ہے, ڈفرینٹ سٹیز میں ہیں. اوکے تو ماشاء اللہ سے آپ نے بڑا ایک اچھا نیٹ ورک, اور یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر ٹرین کسی کی مس ہو گئے تو وہ اپنے آپ کو ان بدقسمت لوگوں میں شمار نہ کرنا شروع کر دے, وہ اگلی ٹرین کا ٹکٹ لے لے اور اس میں چڑھ جائے. بالکل ابھی بھی ٹائم ہے, دیکھیں لرننگ کے لیے اٹس نیور ٹو لیٹ. اس سے ملتا جلتا سوال کہ بچے اسکول گئے, اپنی انہوں نے تعلیم جو ابتدائی تعلیم ہے جو انہوں نے 5ویں کلاس پاس کرتے ہیں, پھر وہ مڈل, پھر وہ اپنا میٹرک کیا, اس کے بعد وہ پروفیشنل لائف کی طرف یونیورسٹیز اور اس کی طرف چلے. ماشاء اللہ سے ہمارے پاکستان میں بہت سارے اسکول, یونیورسٹیز, جامعات بہت ساری ہو گئی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اچھی تعلیم بھی ہے. تربیت کی جس ہم بات کی, فقدان تربیت کا تو ضرور ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ بن گیا, بچوں کو بچپن سے ہی پڑھایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے آئی ٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے, یا آپ نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, اور آپ نے باہر چلے جانا ہے. بڑا اچھا سوال, اور آپ نے شاید اسی کا تھوڑا سا جواب بھی دے دیا, کیونکہ میرے ذہن میں بھی جو جواب آ رہا تھا اس میں وہی چیز ہے. یہ کچھ دنوں پہلے بحث چل رہی تھی, تو میں بھی یہی سوچا تھا کہ 2 چیزیں, برین ڈرین ہے یا ریمیٹنسز ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک کہ آپ کا, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جب تک کہ آپ کا پاکستانی باہر جائے گا نہیں, انفارچونیٹلی دیکھیں آپ کے ملک کی معاشی حالت ہم سب کے سامنے ہے نا. آج ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں, جس مہنگائی سے گزر رہے ہیں, چاہیے کیا, ڈالر 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 یہی ہو رہا ہے نا. گورنمنٹ مین ایشو ہی ہمارا ڈالر بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آج ڈالر ادھر جا رہا ہے, آج ڈالر ادھر جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہم جب چھوٹے تھے, ایون یونیورسٹی کی ایجوکیشن, اس کے بعد ایون پروفیشنل لائف میں آگے, ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ڈالر آج کتنے کا ہے. سر آپ تو وہ ڈالر کہہ رہے ہیں, میں موچی سے پالش بنوانے کے لیے جوتے کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا کتنے پیسے, جب اس نے بتایا میں نے کہا یار اتنے مہنگے کیوں, کہہ رہے ڈالر مہنگا ہو گیا. ڈالر مہنگا ہو گیا, آج موچی بھی ڈالر کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, شکر یہ کریں کہ وہ ابھی پاکستانی روپے ایکسپٹ کر رہے ہیں, ورنہ وہ بولے نہیں ڈالر نہ کریں تو آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز, اور یہ انہوں نے تو اگر آپ ہوٹل بکنگ پہ جائیں گے تو وہ تو آپ کو ڈالر میں ریٹ بتائیں گے. ٹھیک ہے, وہ پاکستانی روپے میں تو ریٹ بھی, بھائی پاکستانی ہوں, پاکستان میں بیٹھا ہوں, تو اب تو پرابلم یہ ہے. تو ہماری ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو کہ ہم عام آدمی سے لے کے ہمارے حکمران, اور حکمران سے لے کر کے جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں اور جو کنٹریز ہیں جن سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں, کہ بھائی ابھی بھی آپ روز خبروں میں یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کل بھی میں دیکھ رہے تھے کہ 12 ارب ڈالر کے لیے فلاں 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 ملکوں سے رابطہ کیا گیا کہ بالکل ایسا ہی. تو ہمیں چاہیے ڈالر, اور ڈالر تبھی آ سکتے ہیں یا تو آپ یہاں سے گڈز ایکسپورٹ کریں, صحیح, یا سروسز ایکسپورٹ کریں, صحیح, یا ہیومن ریسورس ایکسپورٹ کریں. ٹھیک ہے, تو ہیومن ریسورس ایکسپورٹ پاکستان جیسے ملک میں, انڈیا میں آپ دیکھیں انڈیا کا کتنا جو پاپولیشن ہے, وہ دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو انڈینس ملیں گے, انڈین, اور جہاں پہ بھی چلے جائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ انڈین موجود نہ ہو یا چائنیز موجود نہ ہو. لیکن وہ تو دیکھیں نا کہ 1.2 بلین کی آبادی ہے, ہم 24 کروڑ لوگ ہیں, 24 کروڑ میں سے ہی اگر ہم بھیج دیں گے باہر, اور وہ جو باہر جاتے ہیں وہ پھر پلٹ کے پاکستان نہیں آتے, وہ ریمیٹنس سے پیسہ لے کے نہیں آتے, وہ پیسہ وہی رکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. اقبال شیر صاحب آپ کا 1 لائنر میسج. دیکھیں استاد جیسے کہ کہا کہ جی یہ تو ہمارا بہت ہی مقدس پیشہ ہے. بات یہ ہے کہ استاد کو اس لیول تک لانے کے لیے پہلے ان کی تو تربیت ہونا. آج جو استاد آپ کے پاس آ رہا ہے, کیا وہ تربیت یافتہ ہے, اس پہ اتنی محنت کی گئی ہے کہ وہ آگے وہ محنت کر سکے. بہت اچھی بات اقبال شیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. میڈم راحیلہ آپ کا بہت شکریہ.